نرم دل روح، یہ ناول فیوڈور ڈویسکی نے لکھا تھا۔ یہ رشیا کے ناولسٹ ہیں۔ اس کتاب پر تقریباً 7 موویز بھی بنی ہیں۔ اس کہانی میں انسانی نفسیات، محبت اور رشتوں کے پیچیدہ پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک مرد ہے جو ایک رہن کا کاروبار کرنے والا سرد دل اور تنہائی پسند شخص ہے۔ وہ کہانی کا راوی بھی ہے اور اپنی بیوی کی موت کے بعد اس کی زندگی کے واقعات کو یاد کرتا ہے۔ اس کہانی کے کچھ اہم نکات یہ ہیں۔ رشتے کی ابتدا۔ راوی ایک نوجوان یتیم لڑکی کو دیکھتا ہے جو غریب ہے اور اپنی زندگی کی مشکلات سے دوچار ہے۔ وہ اس سے شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن اس کی پیشکش میں محبت کم اور اپنی تنہائی کو ختم کرنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا، شادی کا رشتہ۔ شادی کے بعد راوی کی سرد مزاجی اور سخت رویہ ان کے رشتے میں محبت اور قربت پیدا ہونے نہیں دیتا۔ لڑکی اپنی معصومیت اور نرمی کے باوجود اپنی خوشی تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ تیسرا، جذباتی دوری۔ راوی اپنی بیوی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے جذباتی طور پر سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ وہ اس کی روحانی اور جذباتی آزادی کو اہمیت نہیں دیتا، جو ان کے رشتے میں مزید مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اور پھر المیہ اختتام۔ کہانی اس وقت اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب راوی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی بیوی خودکشی کر چکی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے رویے اور محبت کے اظہار میں ناکامی پر غور کرتا ہے، لیکن یہ احساس بہت دیر سے آتا ہے۔ یہ کہانی ایک شوہر کے نقطۂ نظر سے بیان کی گئی ہے جو اپنی نوجوان بیوی کی خودکشی کے بعد اس کے ساتھ اپنے تعلقات پر غور کر رہا ہے۔ کہانی میں شوہر کے خیالات، احساسات اور پچھتاوے کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، جس سے قاری کو ان کی ازواجی زندگی کے المیے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کتاب کے 2 مرکزی کردار ہیں۔ شوہر ایک یتیم اور غریب بچپن گزارنے والا شخص جو ایک گروی رکھنے والی دکان کا مالک ہے۔ وہ سرد مزاج، خود غرض اور کنٹرولنگ ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہے جیسے وہ اس پر اپنا اختیار جتانا چاہتا ہو۔ بیوی ایک نرم دل لڑکی، ایک نوجوان معصوم لڑکی جس نے غربت کی وجہ سے شادی کی۔ وہ حساس، خاموش طبع اور مظلوم ہے۔ اس کی زندگی کا المیہ یہ ہے کہ وہ شوہر کے سخت رویے کی وجہ سے اپنی شناخت اور خوشی کھو دیتی ہے۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور اپنے جذبات اور یادوں کو دہرا رہا ہے۔ شادی کا پس منظر۔ شوہر ایک نوجوان لڑکی کو دیکھتا ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے مشکل حالات میں ہوتی ہے۔ وہ اس سے شادی کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے محبت سے زیادہ اپنی طاقت اور کنٹرول کی خواہش کار فرما ہوتی ہے۔ ازواجی زندگی۔ شوہر کا رویہ سرد اور ظالمانہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کے اظہار میں ناکام رہتا ہے اور اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ لڑکی اپنی بے بسی اور جذباتی تنہائی کی وجہ سے اندرونی طور پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اختتام، اپنی اذیت اور بے بسی کے نتیجے میں لڑکی خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کی موت شوہر کو شدید صدمہ دیتی ہے اور وہ اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے رویے پر پچھتاتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔
اس کہانی کے 3 اہم موضوعات ہیں: محبت اور طاقت۔ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ محبت کے بغیر ایک رشتہ کس طرح بگڑ سکتا ہے، اور جب ایک شخص دوسرے پر اپنی طاقت جتانے کی کوشش کرے تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ دوسرا، تنہائی اور جذباتی اذیت۔ لڑکی کی تنہائی اور اس کی جذباتی اذیت اس کہانی کا مرکزی موضوع ہے۔ شوہر کی بے توجہی اور ظالمانہ رویہ اس کے المیہ کی وجہ بنتی ہے۔ اور تیسرا، انسانی نفسیات۔ مصنف کی دیگر کہانیوں کی طرح یہ افسانہ بھی انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ شوہر کا اندرونی جدوجہد، پچھتاوا اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے رویے کو سمجھنے کی کوشش کہانیوں کو گہرائی بخشتی ہے۔ اس کتاب میں محبت اور خود غرضی پر روشنی ڈالی ہے کہ حقیقی محبت اور خود غرضی کے درمیان کیا فرق ہے، اور کس طرح خود غرضی محبت کے نام پر تعلقات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ محبت اور خود غرضی کا فرق کیا ہے؟ پہلے، محبت کیا ہے؟ محبت خالص جذبہ ہے جس میں دوسرے فرد کی خوشی اور آزادی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ ایثار، قربانی اور دوسرے کی فلاح کی خواہش پر مبنی ہوتی ہے۔ محبت میں جذباتی تعلق، سمجھداری اور احترام شامل ہوتا ہے۔ اب خود غرضی کیا ہے؟ خود غرضی میں انسان اپنے جذبات اور خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، چاہے دوسرے کی تکلیف کیوں نہ ہو۔ یہ رویہ دوسرے فرد کی ضروریات اور جذبات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ خود غرضی محبت کے نام پر قابو پانے یا تعلق کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ شوہر یا راوی کی خود غرض محبت۔ شوہر اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کی محبت میں خالص جذبے کی کمی ہے۔ وہ اس سے شادی اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ اس کی خوشی یا ضرورت کے لیے۔ وہ اپنی بیوی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے آزادی یا خوشی فراہم کرنے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش رکھتا ہے۔ بیوی کی محبت اور معصومیت۔ بیوی ایک معصوم اور نرم دل روح ہے جو اپنے شوہر کی سخت مزاجی اور جذباتی سرد موری کے باوجود صبر اور محبت کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن اس کی محبت کا جواب خود غرض رویے کی صورت میں ملتا ہے جس سے وہ جذباتی طور پہ ٹوٹ جاتی ہے۔ نتیجہ، راوی کی خود غرضی اور اپنی بیوی کی ضروریات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان کے رشتے میں خلیج پیدا ہوتی ہے۔ آخرکار بیوی کی خودکشی اس بات کی علامت ہے کہ محبت کے بغیر جبر اور خود غرضی ایک رشتے کو ختم کر سکتی ہے۔ کہانی کے اختتام پر راوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کہانی کا دوسرا موضوع تنہائی ہے۔ شوہر یا راوی کی تنہائی۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک سرد دل اور جذباتی طور پہ الگ تھلگ شخص ہے۔ شادی کے ذریعے وہ اپنی تنہائی کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ سرد اور خود غرضانہ رہتا ہے، جس سے وہ حقیقی تعلق قائم کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ بیوی کی تنہائی۔ بیوی ایک نرم دل اور معصوم لڑکی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات اور غربت کا سامنا کرتی ہے۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر سے محبت اور قربت کی امید رکھتی ہے، لیکن شوہر کی جذباتی سرد مہری اور سخت رویہ اسے مزید تنہا کر دیتا ہے۔ لڑکی اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکام رہتی ہے اور شوہر بھی اس کی تنہائی کو کچھ نہیں سمجھ پاتا۔ رشتے میں تنہائی۔ دونوں کردار شادی کے بندھن میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے جذباتی طور پر دور ہیں۔ ان کے درمیان کوئی حقیقی تعلق یا ہم آہنگی نہیں ہے۔
جو ان کی تنہائی کو مزید بڑھاتا ہے۔ ان کے رشتے میں محبت، اعتماد اور افہام و تفہیم کی کمی جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ رشتے میں رہتے ہوئے بھی انسان تنہا ہو سکتا ہے۔ تنہائی صرف جسمانی علیحدگی کا نام نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی تعلق کی کمی بھی تنہائی کو جنم دے سکتی ہے۔ رشتوں میں محبت، ہم آہنگی اور ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ یہ رشتے انسان کو مزید تنہا کر سکتے ہیں۔ تنہائی اگر وقت پر ختم نہ کی جائے تو یہ زندگی اور تعلقات دونوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ رشتوں میں جذباتی تعلق اور ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، تاکہ تنہائی اور اس کے منفی اثرات سے بچا جا سکے۔ جذباتی جبر یہ مصنف کا تیسرا اہم موضوع ہے۔ وہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح ایک شخص دوسرے پر قابو پانے، اس کی آزادی چھیننے اور اس کے جذبات کو دبا کر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی میں جذباتی جبر کے کئی پہلو نظر آتے ہیں جو رشتے کو زہر آلود کر دیتے ہیں اور آخر کار المناک انجام کی طرف لے جاتے ہیں۔ شوہر کی ملکیت پسندی۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی ملکہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے جذبات، خواہشات اور آزادی کو اہمیت نہیں دیتا اور اسے اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا رویہ بیوی کے لیے سخت، غیر ہمدردانہ اور خود غرضانہ ہے، جو جذباتی جبر کی واضح مثال ہے۔ بیوی کی آزادی کا خاتمہ۔ بیوی ایک آزاد روح تھی، لیکن شادی کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پہ بدل جاتی ہے۔ وہ جذباتی طور پہ اپنے شوہر کے سخت رویے کے تحت دبی ہوئی محسوس کرتی ہے۔ شوہر اسے نہ تو جذباتی حمایت فراہم کرتا ہے اور نہ ہی اس کے خیالات یا جذبات کی قدر کرتا ہے، جس سے بیوی اندرونی طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر خوف اور کنٹرول کا ماحول۔ شوہر کا جبر بیوی کو خوف کے ماحول میں رکھتا ہے۔ بیوی کھل کر اپنی بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتی ہے۔ اس قسم کا کنٹرول بیوی کو نفسیاتی طور پہ کمزور اور مزید تنہا کر دیتا ہے۔ پھر محبت کے نام پر جبر۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت حقیقت میں جبر اور خود غرضی ہے۔ وہ بیوی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے، بیوی کی شخصیت اور خوشیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ یہ جبر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ بیوی اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ رشتے میں محبت، اعتماد اور آزادی ضروری ہے۔ جبر اور کنٹرول کے ذریعے کسی شخص کو قابو میں رکھنے کی کوشش رشتے کو تباہ کر سکتی ہے۔ حقیقی محبت کا مطلب ہے دوسرے شخص کی خوشیوں، خواہشات اور جذبات کی عزت کرنا، نہ کہ اپنی مرضی تھوپنا۔ جذباتی جبر انسان کی شخصیت اور خود مختاری کو ختم کر سکتا ہے، جو المیہ انجام کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ رشتوں میں برابری اور احترام کی اہمیت ہے اور کسی بھی قسم کا جبر محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کہانی میں انسانی نفسیات کے پہلو بھی ہیں۔ شوہر کی نفسیات۔ شوہر ایک سرد دل اور خود غرض شخص ہے جو اپنی تنہائی سے بھاگنے کے لیے شادی کرتا ہے، لیکن اس کی محبت میں خلوص اور ایثار کی کمی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی سخت مزاجی اور جبر کے نتیجے میں خود بھی جذباتی طور پہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کے موت کے بعد وہ پچھتاوے اور شرمندگی کے شدید احساسات سے دوچار ہوتا ہے، جو انسانی نفسیات میں خود احتسابی اور احساس جرم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بیوی کی نفسیات۔ بیوی ایک معصوم اور نرم دل انسان ہے جو اپنی زندگی میں سکون اور محبت کی تلاش میں شوہر سے جڑتی ہے، لیکن شادی کے بعد وہ جذباتی تنہائی اور جبر کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی خاموشی اور برداشت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کیسے ایک حساس شخص جذباتی دباؤ کے تحت اندرونی طور پہ ٹوٹ سکتی ہے۔ آخر کار اس کی خودکشی کرنا
اور اس کی شدید نفسیاتی تکلیف اور بے بسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ رشتے میں جذباتی کشمکش، کہانی دونوں کرداروں کے درمیان جذباتی تعلق کی کمی اور کشمکش کو اجاگر کرتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے اور بیوی اپنی تکلیف اور جذبات کو ظاہر نہیں کر پاتی، جو انسانی رشتوں میں غلط فہمی اور جذباتی دوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کہانی میں تنہائی کا اثر، تنہائی دونوں کرداروں کی نفسیات پہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ شوہر اپنی تنہائی کو ختم کرنے کی کوشش میں دوسروں پر جبر کرتا ہے، جبکہ بیوی تنہائی کے باعث جذباتی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ احساس جرم اور پچھتاوا، بیوی کی خودکشی کے بعد شوہر اپنے رویے پر غور کرتا ہے اور شدید احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شوہر کا پچھتاوا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انسانی ذہن اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کے بعد کس قدر تکلیف دہ مراحل سے گزرتا ہے۔ جذباتی دباؤ اور خودکشی، کہانی میں بیوی کی خودکشی انسانی نفسیات کی نازکیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ عمل اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مسلسل جذباتی جبر اور تکلیف کس طرح انسان کو خود کو ختم کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور پھر محبت اور خود غرضی، کہانی انسانی نفسیات میں محبت کے خالص جذبے اور خود غرضی کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ شوہر کی خود غرض محبت اس کے رشتے اور دونوں کی نفسیاتی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے انسانی ذہن اور جذبات کتنے نازک اور پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ رشتوں میں اعتماد، محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی اہمیت۔ جذباتی جبر اور خود غرض انسان کی نفسیات کو توڑ کر تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ پچھتاوا اور احساس جرم ہمارے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ احساس بہت دیر سے آتا ہے۔ مصنف ایک روسی ناول نگار، مضمون نگار، صحافی، فلسفی اور مختصر کہانی کے مصنف تھے۔ ان کا کام اکثر 19ویں صدی کے روس کے ہنگامہ خیز سماجی، سیاسی اور روحانی ماحول میں انسانی نفسیات کی کھوج کرنا تھا۔